السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ والید العلیٰ ہی المنفقۃ والسفلیٰ ہی السائلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر بھیک مانگنے کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا کہ آیا کس شخص کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے اور کس شخص کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں۔ اس حدیث مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے والا شخص مانگنے والے شخص سے بہتر ہے، اور وہ شخص جو فقیر ہو، کنگال ہو، سخت پریشان حال مقروض ہو، یعنی ایسا قرض ہے اس پر کہ قرض خواہ اس کو تنگ کرتے ہوں یا اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے تو کچھ مانگنے کی گنجائش بنتی ہے بقدر ضرورت، وہ بھی مال جمع کرنے کی غرض سے نہ ہو۔ لیکن جو شخص سب کچھ ہوتے ہوئے مانگتا ہے، یعنی جن لوگوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہوگی، تمام ضرورتیں ان کی پوری ہوں گی، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور بھیک مانگنا ان کا پیشہ بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکسرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او يستكثر، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے لوگوں سے اپنا مال جمع کرنے کی غرض سے مانگا، یعنی اس غرض سے لوگوں سے مانگا کہ تاکہ اس کے پاس مال زیادہ جمع ہو جائے، تو وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، بس اب اس کی مرضی ہے کہ وہ انگارے کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سہیل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے، تو وہ اس سوال کے ذریعے آگ کی کثرت طلب کر رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، غنا کی حد کیا ہے، یعنی مالدار ہونے کی، غنی ہونے کی حد کیا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدر ما یغدیہ او یغشیہ، اس قدر اس کے پاس ہو جو اس کے لیے صبح و شام کی غذا کا کام دے سکے، یعنی اتنا ہو کہ جس سے صبح اور شام کا کھانا اس کو میسر ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے، شبع یوم او لیلۃ او یوم، ایک دن یا ایک رات اور ایک دن پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے ہر چیز عطا کرے۔